إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر، جن کا نام نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین اکرام، بیچ میں قبر کے عذاب کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو بیچ میں روک دیا گیا تھا، لہذا اس جمعہ وہی قبر کے عذاب کیسے انسان کو دیا جاتا ہے اور قبر میں عذاب کس طرح کے واقع ہوتے ہیں، اسی کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سامعین اکرام، سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندہ لوگ جو چہل پہل کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، فوت ہو کر کے چلے جا چکے ہیں، ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کے بارے میں ہم کو اللہ رب العالمین نے بے خبر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ عذاب انسان کو دکھایا نہیں جا رہا ہے، اس کی آواز سنایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے انسان کے اوپر۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر انسان کو پتہ چلے
کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے ماں عذاب قبر میں مبتلا ہے، وہ یہ جان لے تو چین و سکون، وہ زندگی میں چین و سکون سے زندگی نہیں گزارے گا. اس کے لیے کس حالت سے زندگی بسر ہوگی، کیا پریشانی اس پر لاحق ہوگی، وہ اگر یہ جان لے گا کہ اس کے خاندان والوں پر، اس کے رشتہ دار میں اس طرح کے عذاب واقع ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اس چیز سے بے خبر رکھا ہے. آئیے، انسان کو جو عذاب قبر دی جاتی ہے، قبر میں عذاب ہوتی ہے، وہ کس کس وجہ سے ہوتی ہے، کیا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتا ہے. قبر تو ویسے ہر انسان کو دبوچے گی، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، لیکن نیک انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو پہلی مرتبہ دبوچے گی اور دبوچ کر کے چھوڑ دے گی، اور جو کافر ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا. قبر انسان کو، اس کو ہمیشہ دبوچے گی. لیکن اتنا ہی نہیں، اس کے بعد قبر میں جو وہ وہاں رہے گا تو اس کے عذاب جو دیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ جب تک وہاں پڑا رہے گا، قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے. کیا گناہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پہلی چیز جس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر کا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پہلی چیز جو ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر وانہ لکبیر اما احدہما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو دو قبر والے ہیں، اس کے اندر جو دو انسان ہیں، اس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے، اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبانی فی کبیر، اور یہ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، کچھ ایسا گناہ نہیں تھا اس کا. وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی گناہ کو کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اما احدہما، بہرحال پہلا انسان جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اسے گناہ کے کرنے کی وجہ سے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے اندر جو ہے اپنے اس بھائی کی بات کو لے جا کر کے دوسرے بھائی کے کان میں لگاتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالتا تھا، رشتے ناطی کو توڑتا تھا، اس وجہ سے کام کو انجام دیتا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر انسان کے اندر آپ برائی دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کر کے سمجھائیں کہ دیکھیے آپ جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے غلط ہے، خطرناک چیز ہے، اس کے بارے میں آپ اس کو سمجھائیں. ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے پھرے کہ ایسا کر رہا ہے وہ، اور افواہ پھیلا کر اس کو بدنام کیا جائے. اور حدیثوں میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی اس دنیا میں اپنے بھائی کی عیب کو چھپائے گا، جو اپنے بھائی کی عیب کو، یعنی اس کے اندر جو چیز کی کمی ہے، وہ کچھ گناہ کے کام کو انجام دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو چاہ کر کے سمجھائے. اگر وہ سمجھا نہیں رہا ہے، اس کے بارے میں افواہ پھیلاتا پھر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اور جو عیب کو چھپائے، اس کو ڈھانکے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے عیب کو چھپائے گا. اس نے تنہائی میں کوئی بھی گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو وہاں پر ہر عیب، ہر چیز انسان کے لیے ظاہر ہو جانے والی چیز ہے، اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے عیب کو کل قیامت کے روز چھپائے گا. اور دوسری چیز، دوسرا انسان جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ اما الاخر، دوسرا شخص جو تھا جس کو عذاب دیا جا رہا تھا قبر میں، فکان لا یستنزہ من بولہ، وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا. پیشاب
بہت بڑی چیز ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، پانی پی رہے بس وہی پانی نکل رہا ہے، لیکن وہ عذاب قبر میں مبتلا ہونے والی بہت بڑی چیز ہے. اور انسان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو اس کو بچپن سے ہی تربیت دے کہ یہ گندی چیز ہے، اس کو دھوئے اور اس کے چھیٹا سے بچے. ایسا نہیں کھڑا کھڑا جہاں چاہا پیشاب کر لیا. اور انسان جو ہے چھوٹے سے اگر اس کی تربیت نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ بڑا ہو کر کے جوان ہو کر کے بھی وہی کام کرتا ہے، سوچتا ہے ہم صبح ہو کر کے نہا لیں گے، ہم کو اس کو کیا فکر، پیشاب کر لیے. لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ عذاب قبر میں مبتلا کرنے والی چیز، عذاب قبر میں عذاب دینے والی چیزوں میں سے ایک خطرناک چیز ہے پیشاب کے چھیٹے سے نہ بچنا. تو انسان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک یہودی عورت جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتی اس یہودی عورت کے ساتھ، تو وہ یہودی عورت کہتی کہ اللہ رب العالمین آپ کو عذاب قبر سے بچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، یہودی جھوٹے ہیں، قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا، بلکہ قیامت کے روز، قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کو کسی طرح کا عذاب نہیں دیا جاتا ہے. اس کے بعد ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس کے کچھ دن گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں. اچانک ایک دن دوپہر کے وقت نکلے اور پکار کر لوگوں کو کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو استعیذوا باللہ من عذاب القبر، تم لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے عذاب قبر سے پناہ مانگو. فإن عذاب القبر حق، اس لیے کہ عذاب قبر برحق ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے وحی کر کے بتلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانکاری دی، علم دیا کہ قبر میں عذاب ہوگا، عذاب قبر برحق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتایا گیا. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے اور لوگوں کو کلمات سکھائے کیسے عذاب قبر سے بچنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت لیعذبون فی قبورہم حتی ان البہائم لتسمع اصواتہم. عذاب قبر کے سچ ہونے کی دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک موت، انسان کو جب موت واقع ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیعذبون فی قبورہم، جو گناہگار رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتی ہے. حتی ان البہائم، یہاں تک کہ چوپائے، لتسمع اصواتہم، اس کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے وہ قبر میں عذاب کو چیختا ہے، چلاتا ہے، انسان چیختا ہے، پکار کرتا ہے، تو اس آواز کو چوپائے سن رہے ہوتے ہیں. عذاب قبر کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو عذاب قبر جتنے بھی ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو عذاب قبر میں جتنے عذاب دی جائے گی ان تمام عذاب سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے، آمین. لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، لوہے کے ہتھوڑے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندہ کو اس کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھ ہی جب اس کو رکھ کر کے آتے ہیں، جب وہاں سے قبرستان سے نکلنے لگتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خِفْقَ نِعَالِهِمْ، تو وہ قبر والا، وہ موت شخص قبر کے اندر اس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے. اپنے ساتھیوں کی، جو اس کو قبر تک پہنچا کر کے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. اور اتاہ ملکانی، اس کے بعد فوراً اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فَيُقْعِدُ
انہو فیقولانی، اور اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس شخص کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے، اس شخص کے بارے میں تم نے کیا جانا ہے، کیا سیکھا، اس شخص کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے. فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. فاما المؤمن، تو مومن شخص جو ایمان والا شخص ہوگا، جس کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہوگی، جو دنیا میں ایمان والا ایمان کی حالت میں مرا ہوگا، فیقول، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانہ عبد اللہ ورسولہ، اور یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے، پیغام کو پہنچانے والے ہیں، رسالت کے کام کو کرنے والے ہیں. فیقال لہ انظر الی مقعدک من النار، تو فرشتے دونوں اس سے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار، دیکھو تم اپنے ٹھکانے کی جانب جہنم کی طرف. قد ابدک اللہ لہ مقعدا من الجنہ، اللہ رب العالمین نے تم کو یہ جہنم جو ٹھکانہ تھا تمہارا، اس سے تم کو پھیر دیا، اور پھیر کر کے ابدک اللہ لہ مقعدا من الجنہ، اللہ رب العالمین نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں قائم کر دیا. حدیثوں میں ذکر ہے کہ انسان کے لیے دونوں جگہ، جہنم میں بھی اس کا یہ رکھا گیا ہے، گھر بنایا گیا ہے، اور جنت میں بھی اس کا گھر بنایا گیا. اب انسان کے اوپر چھوڑا گیا ہے، وہ چاہے تو انسان اپنا گھر، اپنا راستہ، اپنا ہدایت والا راستہ اختیار کر کے جنت میں اپنا گھر بنائے، یا پھر جہنم میں چلا جائے، وہ انسان کے اوپر چھوڑا گیا ہے. فیراہما جمیعا واما المنافق، اور ایک منافق شخص یعنی کافر شخص، کچھ بھی کہہ لے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، منافق شخص. واما المنافق والکافر، اور کافر شخص. فیقال له، ان سے جب دو فرشتے سوال کرتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فیقول، وہ کہتا ہے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس کوئی علم نہیں. كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا ہوں، میں وہی کہتا رہا، میں وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنتا تھا، لوگ کہتے رہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا، بس لوگوں کو کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے پایا، میں نے بھی وہی کیا، وہی سنا، وہی کام کو انجام دیا. اس کے بعد فیقال لا دریت ولا تلیث ویضرب بمطارق من حدید بین اذنیہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں، بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی ماتھے پر سر میں اس کو مارتے ہیں. فیصبح صیحة یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، اور اس کی اس آواز کو تمام لوگ، تمام جہانوں میں سوائے جن انس کے سن رہے ہوتے ہیں. چوپائے جتنے لوگ ہیں، انسان و جن کے علاوہ تمام لوگ اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں. اسی طرح قبر میں جو عذاب دیا جائے گا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ قبر میں جب انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کے رکھنے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا، اگر وہ کافر شخص نکلا، منافق شخص نکلا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ کا لباس پہنائے کا لباس اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. جہنم کی آگ کا بستر اور لباس اور اس کا دروازہ، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور قبر کو جو ہے اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، اور لوہے کے سیخ سے مارا جاتا ہے. عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے، یہ تمام چیز جو ہے اس کو پیش آتی ہے. جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو منافق شخص رہتا ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دو، اور جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور لوہے کے سیخ کے ذریعہ اس کو مارا جاتا ہے. عذاب قبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میت کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، میت کو زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے. اس کی تائید میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹ کر کے
تکبر کی وجہ سے چل رہا تھا، یعنی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے کپڑے کو نیچے زمین کی طرف لٹا کر کے تکبر کی وجہ سے چل رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر دھستا جائے گا. بخاری کی روایت ہے. اسے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر اس کو زمین کے اندر دھسایا جاتا ہے، اس کو دھسا بھی جایا جاتا ہے اندر تک اس کو. اسی طرح قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ باچھوں کو، یعنی اس طرح باچھوں کو گدی تک چیر دیا جاتا ہے قبر کے اندر عذاب ہونے والوں میں سلسلے میں. اسی طرح سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے. آگ تنور میں جلانا، آگ کو تنور میں جلانا، تنور میں، اور خون کی نہر میں پتھر سے مارنا. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تائید میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں سے سوال کرتے کہ آج تم میں سے کس نے خواب دیکھا؟ تو صحابہ کرام جو خواب دیکھتے تھے تو وہ لوگ بیان کرتے تھے کہ آج میں نے اس طرح کے خواب دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے، تعبیر بتلاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کیا، اس روز کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. آج میں نے خواب دیکھا ہے. اور خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے، یعنی آسمان کی طرف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی. مہمیز کہتے ہیں ہتھوڑا وغیرہ سے، جس کے جیسے مثال کے طور پر گھوڑے کے نال میں باندھا جاتا ہے اسی طرح کا ایک مہمیز ہوتا ہے، وہی چیز اس کے پاس تھا. اور وہ اس کا ایک باچھ میں ایک آدمی جو ہے اس کے پاس کھڑا تھا، وہ مہمیز اس کے پاس لے کر کے وہ ایک باچھ میں اس کے داخل کرتا اور اسے کھینچ کر اس کے دونوں باچھوں میں لاتا اور اس سے اس کے گدی کے پاس ملا دیتا. پھر اس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آ جاتی، یعنی اس کو چیر کر کے اس کے گدی تک واپس کر دیتا، ایسے چیر دیتا. اس کے بعد چیرنے کے بعد اس کو پھر ویسے چھوڑ دیتا اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتی. اس کے بعد دونوں باچھیں اس کی گدی سے مل جاتی اور اس کے ملنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتی. اور پھر اس طرح وہ ہمیشہ لگاتار اس کے ساتھ اس طرح کے کام کو انجام دے رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتے سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، ایسا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دونوں فرشتوں نے جواب دیا کہ ابھی آگے چلیے، آگے آپ کو چل کر کے بتلائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم کو آگے لے کر کے لے جایا گیا. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے تو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا. اور جیسے ہی وہ اس کے سر پر مارتا پتھر لڑک جاتی، اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر جڑ چکا ہوتا تھا. یعنی پتھر سے اس کو مارتا تھا اس طرح کہ اس کا سر پورا ریزہ ہو کر کے ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جب تک وہ پتھر لڑک کر کے واپس جاتی تھی، اتنے خطرناک پتھر کہ اس کو مارنے کے بعد پتھر واپس لڑک کر کے چلے جاتے تھے، تو پتھر جب تک لا نہیں جاتا تھا اس کے بعد پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے سر کو ٹھیک کر دیتا تھا. اس کے بعد پھر وہ پتھر لے کر کے آتا اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کرتا، اور یہ ہمیشہ اس کے ساتھ جاری رہتا، اس طرح کا کرتے رہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی آگے چلیے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بعد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلتے ہیں، آگے جہاں چلتے ہیں، جہاں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تنور کی طرح ایک سوراخ تھی، تنور چولہا کی طرح ایک سوراخ تھی، اور اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا وسیع، اس میں آگ جلائی جا رہی تھی. اور اس میں اچانک
کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ کے شعلے میں جب ان کے نیچے سے آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نکلنے کی حرکت کرتے ہیں، نکلنے کی واپس کوشش کرتے ہیں تو پھر سے وہ شعلے مدھم ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک بار پھر نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی آگ سے وہ نکلنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں اس چولہے سے، لیکن وہ مدھم ہونے کی وجہ سے پھر نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں وہ آگ کی طرف. اس کے بعد وہ اس میں ہمیشہ اس کے ساتھ یہی چیز انجام دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو پھر کہتے ہیں صحابہ، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں اور ایک کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خون کا نہر ہے اور وہاں پر ایک شخص ہے خون کے نہر میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایک شخص خون کے کنارے پر وہاں پر کھڑا ہے. اور کھڑا ہونے کے بعد وہ شخص جو ہے خون کے نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. خون سے جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کو ایک پتھر مارتا ہے، اور مارنے کے بعد پھر وہ شخص خون کے نہر میں اندر تہ کے اندر پھر واپس چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں آگے چلیے آپ کو بتاؤں گا. اس طرح واقع ہوتے گیا اور آپ کو طرح طرح کے عذاب دکھائے گئے. یہ چار طرح کا جو عذاب ہے، میں یہاں پر بات روکتا ہوں، یہ 4 طرح کا عذاب قبر میں ہوگا، قبر میں دیا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب کچھ بھی ہو وہ سچے ہوتے ہیں. تو اس کے سچائی کے بنیاد پر یہ عذاب قبر ہو رہا تھا. ان تمام لوگوں کو یہ 4 طرح کا عذاب کس طرح کیوں ہو رہا تھا؟ پہلا شخص جس کو جو عذاب ہو رہا تھا، جس کو سر پر پتھر کے ذریعہ مارا جا رہا تھا، وہ اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس جھوٹ کو لوگ ایک دوسرے سے سنتے، اور سننے کے بعد پھیلتے تمام لگا میں اس طرح اس کو پھیلا دیتے تھے. اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا رہا تھا. اور دوسرا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے، اس کا وجہ یہ تھا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا تھا، قرآن پڑھایا تھا، قرآن جانتا تھا وہ، اور قرآن کی آیات کا معنی و مفہوم اس کو سکھلایا گیا تھا، اس کو بتلایا گیا تھا، وہ جانتا تھا. لیکن کبھی اس کی تلاوت کر کے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر کے لوگوں کو سمجھایا نہیں، اور کبھی نفل نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کیا، کبھی اس کو پڑھا نہیں، بلکہ اس کو بھلا دیا، علم رہتے ہوئے اس کو دور کر دیا اس سے. اس وجہ سے اس کے ساتھ جس کام کو انجام دیا جا رہا تھا، اور جس کو آگ میں ننگے اور ننگی عورتوں کو ساتھ یہ کیا جا رہا تھا، جس کو آگ کے تہ میں گھسایا جا رہا تھا، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں فرشتے وہ یہ لوگ تھے جو دنیا میں فحش گندی کام کیا کرتے تھے، زناکاری بدکاری کو پھیلایا کرتے تھے اور زنا کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے. شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کے کام کو انجام دیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. اور خون کے نہر والا شخص جس کو خون میں ڈبایا ہوا تھا، خون میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص، اور اس کو سر کو وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فرشتے کنارے کھڑے ہو کر اس کو پتھر سے مار کر کے پھر سے اس کو خون کے نہر میں ڈبا دیتے. وہ کیوں؟ وہ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ سود کھاتا تھا. قبر میں عذاب ہوگا سود کا عذاب، قبر وہاں قیامت کے دن اس کا عذاب دوسرا. یہاں قبر میں بھی جو عذاب ہوگا وہ سود کھانے کی وجہ سے اس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا. تو یہ تمام طرح کی 4 طرح کا عذاب جو میں نے بیان کیا، یہ تمام چیز برحق ہے. اور بہرحال یہ تمام چیز جو انسان کو عذاب دی جائے گی قبر کے اندر، اور بھی طرح طرح کے عذاب پیش آئیں گے جو انسان کو دی جائے گی. بہرحال یہ تمام عذاب جو انسان کو دی جائے گی، ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ پناہ مانگے، پناہ طلب کرے. قبر کے اندر عذاب جو واقع ہوگا، اور بھی سانپ بچھو وغیرہ جو عذاب میں رہیں گے، ان کو لپیٹیں گے، ان کو اپنے لپیٹے میں لیں گے، وہ تمام عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں ذکر کیے ہیں. انسان کو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے تدبیر بھی بتلائی ہے.
کہ کیسے عذاب قبر سے بچا جائے، عذاب قبر سے کیسے بچایا جائے، اس کے بارے میں حدیث ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے سرحد پر کھڑے رہنا، دشمن کے سرحد پر کھڑے رہنے والا شخص عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگا، حدیث ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص جس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسے سورہ ہے جس کے اندر اتنی آیت ہے، اور جو شخص اس کی تلاوت کرے ہر رات روز اس کو پڑھ کر کے سوئے تو انشاءاللہ وہ قیامت کے روز قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ ہے سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس میں موت اور زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خاص کر اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کو اگر انسان پڑھ کر کے رات میں سوئے تو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرا ہو، اس کے مرنے کی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں مرا، اس کو قیامت کے روز کہہ رہے ہیں عذاب قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص شہید ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں شہادت پانے والا شخص قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا وہ شخص جو جمعہ کے دن رات میں یا دن کے روز مرا ہو، جمعہ کے دن۔ یہ تمام حدیثوں میں ذکر ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تمام حدیثوں میں ذکر ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص مرا ہو، وفات پایا ہو یا رات میں، اس کو عذاب قبر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ ایسے معزز شخص جس کو اللہ رب العالمین نے چنا ہوگا، جو ایسے شخص ہوں گے جس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، بچائے، اور ان تمام تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بچنے کی تدابیر ہم کو بتائی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے اور بھی طرح کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو بیان کی، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام جیسی دولت پر ہمیشہ قائم رہنے اور اس کو دائم و قائم پر چلنے اور اس پر ہمیشہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے کوسوں دور رکھے۔ الہ العالمین ہمیں اس زناکاری جیسے تمام قسم کی برائی سے بچائے۔ الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے تقدیر میں زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین انسان کی تقدیر میں زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا، یعنی وہ آنکھ سے دیکھتا ہے یہ بھی زنا کا حصہ ہے، کان سے سنتا ہے وہ بھی زنا کا حصہ ہے، یعنی غلط چیز کو سنا، غلط چیز کو دیکھا، وہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ انسان کے تقدیر میں، ہر انسان کے تقدیر میں، بخاری کی روایت ہے، ہر انسان کے تقدیر میں زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو جو اس لکھا گیا اس کو اللہ رب العالمین ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتی ہے، الہ العالمین ہم کو اس زنا جیسی خطرناک برائی سے، خطرناک قسم کی برائی سے بچا کر کے ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ الہ العالمین زنا کی جیسی برائی سے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین قبر میں جو عذاب دیتا ہے اس تمام قسم کی عذاب سے الہ العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ الہ العالمین نوجوانوں کو صحیح تعلیم، نوجوانوں کو پاکیزہ رشتہ شادی کے ذریعہ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین زنا جیسی برائی سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جتنی بھی برائی ہے، سود خوری، زناکاری، شراب نوشی، ان تمام چیزوں سے الہ العالمین محفوظ رکھے۔ لوگوں کو اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلنے والا بنا، الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہے الحال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں اسے تندرستی، شفا یابی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ قرض میں مبتلا ہے اس کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد اس کو عذاب ہو رہی ہے قبر میں، الہ العالمین وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین اس کے قبر کے اندر عذاب ہونے والے اس چیز کو الہ العالمین بخش دے، الہ العالمین معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔